سامعین دوستو السلام علیکم. حق بولنے حق پہ چلنے مرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں اگر یہ گل کرا نا کہ جنہ چر ملک کھلوتا ہے تو صرف انہوں کی وجہ، یعنی جی اللہ تعالی سان رکھا ہوا ہے نا تو دیسی مسلمانوں کی وجہ رکھا ہوا ہے. ہاں جی گل صرف ولایتیاں کی ہوتی تو ہوں تھی آپ کدوں کا چکیا جانا. ادھر کوئی شاید جو ہے ہی نہیں رب والی بندے والی کوئی گل ہی نہیں اتنے. اللہ تعالیٰ نے وہ مخلوق کتنے گوارا ہے زمین سے رکھ. دوستو تسی حق دی طلب اور تلاش لے کے آئے ہو. حق دی طلب اور حق دی تلاش کا جذبہ لے کے تسی اتنی دور دراز تو سردی تشریف لے آئے ہو. ناچیز جناب نو اج بڑا ہی قیمتی موضوع سناوے گا. اج جڑیاں میں حقیقت اگے کھولنیاں نا وہ تساں پہلوں ساڈے معلومات نہیں آئی. میں اپنے موضوع دے آغاز تو پہلوں کہ 3 روحانی طبقے عوام دے رہبر اور پیشوا بنے ہوئے نے. پہلا طبقہ پیران دا ہے، دوسرا مولویاں دا ہے، تیسرا شاعراں دا ہے. قوم اپنی روحانی پیاس بجھاون دی خاطر انہاں دے قریب ہوندی ہے، انہاں نوں سندی ہے، انہاں تے پیسہ خرچ کردی ہے، انہاں دی خدمت کردی ہے. مقصد یہ ہوندا انہاں دا بھی ساڈی روحانی پیاس بجھے، ساڈا روحانی کوئی مسئلہ حل ہوے، کوئی ساڈی دینی مشکلات جڑیاں نے یہ لوگ حل کرن گے. لیکن میں یہ جناب نو بڑے درد نال عرض کر رہا کہ یہ 3 طبقے اس وقت ایڈے روحانیت پش اور ظالم بنے ہوئے ہیں کہ انہوں کا ایک فکرہ جڑا ہے نا وہ قوم نو انگریز دے ایٹم بم نالوں بھی چوکھا برباد کا کرتا ہے. پیراں دا، مولویاں دا تے شاعراں دا ایک فکرہ قوم بچاری نو بم نالوں بھی، کافر دے بم نالوں بھی زیادہ ہلاک کر رہے. لیکن بچارے بے شعوری نہ معلومی مارے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے عوام الناس دے بد باطل لوگ منافقت رکھنے والے وہ لوگوں جان بوجھ کے لگے ہیں. انہوں نے پتا ہے ساری گل کا کہ یہ سارے کی کر رہے ہیں، کی دغا بازی کر رہے ہیں. لیکن جی اکثر عوام ہے نا بچاری یہ بے خبری ماری جا رہی. پیران نے یہ کام پھڑیا ہوا ہے کہ وہ کرامتاں تے بیان کرتے ہیں باجدید گستامی دیا ولیاں دیا، لیکن خود مرید انگریز دے. بے شک حتیٰ کہ علامہ اقبال نہ انج کوئی بچائی بھی بیٹھے چلے آپ کو بچائی پھرنے والے. ہر شاید کا کباڑا ہو گیا ہے. مینو کا حسد دے کی حسد دے مینو کی ہونا میرے بندے شریک نے ہو. میرا ہور کوئی مقصد نہیں. قسم اس ذات دی جد قبضہ قدرت جان ہے، صرف نبی پاک دی شریعت دا تحفظ مقصود ہے. صرف تے ایمان دا تحفظ مقصود ہے، اور کوئی شاید مقصود ہے. تیسرا طبقہ نامراد شاعراں دا ہے. ایم اے بی اے پاس شاعر لگے پھرتے شعر جوڑی جان گے. وہ نعت جڑے خون ہیں وہ نعت پڑھی جان گے. انہوں دیا انہوں دا کام ہے انہاں جنت دی توہین کرنی. جنت کوئی شے نہیں. روضہ رسول اللہ کی تعریف شروع کر دیں گے تو جنت دی بےزتی شروع کر دیں. سننے والا یہ سمجھے گا کہ دنیا دے اندر کائنات اللہ دی مخلوق جنت کسی کام دی شے ہی نہیں. ہوں جدو سننے والا یہ تصور رکھے گا کہ جنت ہی کسی کام دی شے نہیں ان طلب کی کرنی. ساڈا تو سارا اسلام جڑا ہے وہ کھلوتا ہی جنت دے سر تے. بے شک یہ جنت دوزخ دو ہی تو چیزاں اللہ تعالی بنائی ہیں. دوزخ تو ڈرنے ہاں، جنت دی لالچ رکھنے ہاں. اسے دے پیچھے سارا نیکی یہ وہ جو دیکھ لو تسی صحابہ کرام نو جو شان ملی آقا انعامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جی ابو بکر نو مقام دین تو کی فرما دے ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ،
علی فی الجنہ، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. ایمان جی جنت یارو کوئی شے نہیں. میری گل سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اگر جنت کوئی شے نہیں، کوئی قدر والی شے نہیں، تو نبی پاک سرکار نے ابو بکر نو، عمر پاک نو، عثمان پاک نو، علی پاک نو، حسن حسین پاک نو یہ کیوں جنت دیا بشارتاں دتی ہیں؟ کیوں فرمایا کہ ابو بکر جنتی ہے؟ اگر یہ جنت مطلب یہ شے ہی نہیں ایڈی قدر والی، ایڈے پاک لوکاں دے سارے عملاں دا انعام اللہ تعالی دے محبوب نے جنت کیوں رکھا ہے؟ حسن حسین دی قربانی، حسن حسین پاک دی قربانی کتنا عظیم دسو. امام حسین سرکار دی قربانی کتنا عظیم ہے، کتنا وڈا عمل ہے. حضور پاک نے انہوں انعام کی رکھا؟ فرمایا جنتی جواناں دے سردار نے. یارو جی اللہ رسول دی نگاہ جنت نالوں کوئی اور اچا مقام ہے، تو کیوں ابو بکر عمر واسطے اس کا انتخاب نہیں فرمایا؟ کیوں حسن حسین واسطے اس کا انتخاب نہیں فرمایا؟ اج دا نات خون اکھ بھوکدا ہے، شاعر اج دا بھوکدا ہے کہ جنت ہے ساڈے واسطے روزہ حضور دا. کی مطلب یعنی تو جنت کیڑی دے مان کرے نا، سانو اس جنت دی لوڑ نہیں، ساڈے واسطے ایو روزہ. او میں کہ مردود حضور دے روزہ انور دے جنت ہونے چ شک نہیں، لیکن یہ بکواس ہے تیری جڑا حضور دے روضے دے مقابلے چ اس جنت کی بے قدری تے بے عزتی کرنا ہے. یہ کفر کیوں کیا کرنا ہے؟ اس روضہ رسول والے محبوب سرکار نے سانو جنت دی لالچ دیتی ہے، تو روضہ رسول دی گل کر کے جنت تو نفرت کرنا ہے. ہوں اگلی میری گل سنو، اگلی گل میں ادب دے حوالے نال کرنا پیا کہ اور یہ گل جی میں کر رہا ہوں امام محمد رضا سرکار نے کی انہوں فتاوا رضویہ 14ویں جلد سے گل کی کہ اللہ رسول دی تے قرآن تے دین دی عزت نو اس وقت ہر کسی دی عزت نالوں گھٹ سمجھا جائے. میری گل بڑے توجہ نال سنیا جی، بڑی درد بڑی گل، توجہ نال بولو سبحان اللہ. دوستو کسی نو تو کر کے بلاؤ نا، تو بھی لڑن پہ ہوتا ہے، لیکن خدا رسول قرآن دین نال جو مرضی پیا ہوئے، پھر کفر کرن والے، توہین کرن والے، بے عزتی کرن والےاں نال نہیں لڑن گے. اتنے تک نوبت پہنچی کھڑی ہے کہ جیڑا خدا رسول دا دفاع کردیا، قرآن دین دا دفاع کردیا جڑا حق بھی کوئی گل چک کرے تے کفر دے خلاف بولے، انہوں الٹا آخر نے بےحودہ ہے، بدتمیز ہے، غیر مہذب ہے، لفظ نہیں آتے بولنے. ہاں جی ایویں بےحودہ بولی جاتا ہے، کسی نے کچھ نہیں آخنا چاہیے، کسی نے کافر نہیں آخنا چاہیے، کافر نو بھی کافر نہیں آخنا چاہیے. اسلام ایڈی سختی کوئی نہیں، پتہ نہیں کتوں کر لینی ہے نا. انج دیاں بکواساں کرن گے اس بندے دے خلاف جیڑا بندہ خدا رسول دی عزت دے تحفظ دی گل کرے گا. بے شک بے شک اس وقت ہاں ایمان نال دسو حالات ہیں کہ نہیں ہوندیاں گلاں ہیں کہ نہیں؟ جیڑا اپنے واسطے تو ہور چھڈو یار، میں تمہیں موٹی جی مثال دیں، موٹی جی مثال دیں، یہ دسو بھی آ گندیاں نالیاں نے وانیاں، وانی دے اتوں کوئی بندہ کسی پیر نو، مولی نو یا کسی مہمان نو کرسی سٹ دے یا کسی روڑی دے اتوں، اتے بیٹھے گا یا انہیں سمجھنا ہے کہ انہیں میری عزت کی؟ وہ کی سمجھے گا؟ بس ہوں تھی اتنے اندازہ لا لو کہ ساری نگاہ رب رسول اس لیے کی کہ وانی دے اتوں منجی سٹ دئیے، کرسی سٹ دئیے، روڑی دے اتوں، کوئی بانا پسند نہ کرے اور یہ سمجھے کہ میری بے عزتی انہیں کیتی ہے جڑا اتنے مینو بہتا ہے پیا. اندر کلینا ہون، صفائیاں ہون، خوشبو ہون،
وہ آوے تو پھر اندیاں جتیاں چک کے اگلے اپنی کچھ مارن تو انہوں بہان یارو انہاں واہنیاں دے اتوں اللہ رسول دے نام دے اشتہار لگ جائے. ایمان نال دسو ہے کہ نہیں لگ جائے؟ شیعہ دعوی کرے گا حسین دی محبت کا، عرس پاک حسین دا نام نالی دے اوپر لاوے گا، ریڑ کے تھلے آئے گا. بھابی آکھے گا مینوں رب نال محبت ہے، رب دا ٹھیکیدار بنے گا توحید دا، اسے رب العالمین دے مبارک نام نو نالیاں چ لکھنا ہے. بریلوی آکھے گا میں عاشق رسول ہاں، پیراں ولیاں نو منن والا، خادم ہاں، فلان ہاں، تاں کتے ہاں، یہ ہے وہ ہے. یہ بھی آپ انہاں دے نام مبارک درود سلام آیاتاں کلام اتنے لکھے سارے کچھ تھلے واڑیاں قرآن واڑیاں. جو ایمان نال دسوئے یار میں تو مڑ آکھاں گا کہ واقعی اج کوئی اپنے مصنوعی پیر دی عزت اللہ رسول نال ودائی کھڑا ہے، کوئی جناب جی اپنے چودھری دی عزت ودائی کھڑا ہے، کوئی اپنے جناب جی لیڈر دی عزت ودائی کھڑا ہے. بلکہ میں تے آخر دیو انہاں گندیاں نالیاں دے وچوں تے اگلے اپنے سائیکل تے گڈی دا ویل بھی بچاندے نے جتھے اللہ رسول دا نام ڈگے پے. کوئی ہے کہ نہیں ہو تو کی ساری مسلمانی؟ یہ میں بڑے دکھ نال گل کر رہا اور پورے ملک کی یا کیفیت جیسے ہوں بھی تسان جیڑا ملا اونج بھونکن کے میرے خلاف کیا میں انہوں کی پوچھل کے پہل بھی دینا تا کر کے اور میں انہوں کے بچے کٹے کھولی پھرنا. میں یہ پوچھانا گستاخو اور ظالمو نہ چھاپو اشتہار رب رسول کے نام سجڑوں. میں تو صرف اتنا ہی آنا کہ ظالمو اپنا ایمان بچا لو کہ 4 دن کی زندگی سا نکل جانے نہیں. اس کو پرنال اصل گئے کہ اللہ تعالیٰ نو کی منہ کھاونا ہے تھا. اج اور سو دن توہین اللہ رسول دے نام محفل ناتا ہون تے بے عزتی رب رسول دے نام ہوں یارو کہ نہیں. کوئی الیکشن کا ڈرامہ لڑتا ہے، الیکشن کا ڈرامہ کرتا ہے تو اتنے نصر من اللہ و فتح قریب وہ آیا تو کروڑوں کے حساب سے تھلے رلے. لیکن اصا ایک ہے جنہوں کے اندر ماسا بھی غیرت. اور سنو اور سنو یارو مسٹر جناح جان دو مسٹر جناح دی فوٹو 10 روپے 50 روپے 100 روپے 1000 روپے کے نوٹ کے اتنے فوٹو بنی کھڑی اندر ایک لکیر چ مارو وہ نوٹ نہیں چلنے لگا. اگر اندر بت نسا چک کے دفتر کے تھلے چا سٹیا تے بھی پرچا افسر سے بھی پرچا کوئی معطل کہ اس مسٹر جناح دی فوٹو تھلے سٹائی کیوں. یار ایک خسرے دی فوٹو تھلے نہیں جے جان دے یارو تے اللہ رسول دا نام قرآن تھلے رلتا پھرتا ہے تو میں کیوں نہ تھا ایسا مسلمان ہو گیا باقی سارا جی مسلمان ہوتے تو سارے دل دماغ دے اندر ہر کسی نالوں ود اللہ رسول کی عزت نہ ہوتی. اور دلیل سنو بھابی علاقے جلسے کرتے ہیں، شیعے کرتے ہیں، مرزائی کرتے ہیں، کنوں نہیں پتا وہ گستاخ لوگ نے. شیعہ صحابہ کرام کے خلاف، بھابی اولیاء کرام انبیاء کرام کے خلاف، مرزائی سید الانبیاء سرکار رب العالمین صاحب خانے کے خلاف بول. لیکن ملا طبقہ نہ بھابیاں کا جلسہ روکے گا، نہ شیعہ کا، نہ مرزائیاں کا، سب دے ہوتے رہن گے بلکہ خود کٹھے شریک ہو جائیں گے. جب میرا جلسہ ہوئے سارے ٹل لا چڑھتے ہیں یہ جلسہ ایمان. میں اگلے دن بورے والے گیا، ملا اتوں کا ایک بشیر فردوسی ان کا نام پایا بشیر دوسری. وہ جناب نا وہ پہلو اتنے محلے دار نوجوان محلے دار بچے بوٹے سارے ٹیسٹ سن سن کے وہ دیوانے بنے کھڑے سن. انہیں بڑی مشکل نال تاریخ لی بھی اصا یہ ضرور سدنا. اچھا مولی منافقت کر کے پہلے انہوں نے رلیا رہا. جدو این دہاڑ آیا نا اس ویلے 2 بجے زور والے
انہیں جناب ہاتھ کھڑے کر دیتے، انہیں آخیا بس میں جلسہ نہیں ہونے دینا. انہیں ایس پی ڈی ایس پی بورے والے تو لاہور تک انہیں تارا کٹوا چڈیاں. یہ بڑا گستاخ مولوی کیا ہوں گا یہ جلسہ نہیں ہون دینا، کیونکہ وہ مسجد بھی وہی سی، مدرسہ بھی وہ سی، محلے دار کراؤ والے سن، انہوں پیسے سو گئے. ہوں اسی رات میں اپنے کنا میرا جلسہ دوست نہ ہونے دیتا، کیونکہ حکومت کو سارے سجنے وہ پہلے منتا میں سکتے ہوں بھی بلا مگروں لگے کہ آئے ہی نہ، انہوں نے تو بہانا ہی لگنا سی. میں جلسہ نہ کیتا، اتے عوام آئی 4 ضلع سے، بہاول نگر، پاک پتن، ملتان، خانے وال، یہاں علاقوں تو دنیا 4 ضلع تو آئی سنن کی خاطر. ایک ملا میرے پر 4 ضلع تو عوام آئی. مولی آخے فسادی مولی پہ آؤں اصل جلسہ نہیں ہونے دینا. میں کہ اتری دن پوچھو کہ یہ 4 ضلع تو جی قوم سنن آئی کری فسادی نے سنن آئی. ہوں کیا مقصد کیوں وہ خلاف؟ میں اسی رات اپنے کنا مرضی پورے، میرا حبیب کلو نہیں جلسہ سی، مرضی پورے پیا پورے والے شہر بھابیاں کا جلسہ ہو گیا. وہ میں اپنے کنا سنیا اماماں بونکن ڈیا سن، ولیاں بونکن ڈیا سن، لیکن وہ ملا ادھر غصہ نہیں لگا. کیوں؟ وہ سن گستاخ رسول یا گستاخ اولیاء، میں سن گستاخ ملا. اج دے 2 نمبر 1 نمبر نہیں، دین والے مولویاں دے میں درد کتیاں کا بھی غلام. میں 2 نمبر شیطان خمیر فروش بے غیرت ملوڈیا کا دشمن ہوں میں، کیونکہ میں گستاخی کرنی سی ملوڈیا کی، وہابیاں کرنی سی رسول کریم تے اہل بیت تے اولیاء تے اماماں دی. ہن ملا نو اپنی گستاخی گوارا نہیں ہوئی، اللہ رسول دے پاک بندیاں دی گستاخی جڑی ہے وہ گوارا ہوئی ہے. میں مڑ کیوں نہ آخا کہ اس لیے ساڈے اندر ایمان کوئی نہیں. حالانکہ جی مومن ہوئے بندہ تو آخ یار مینو جگ گالا کڈ لو کوئی حرج نہیں، پر سارے رب رسول دے خلاف تو کوئی نہ بولے نا. سارے امام اہل سنت امام بریلوی سرکار دیا کتاب مبارک میرے ہاتھ سے مکاتیب رضا آپ کے خطوط، اس کے اندر خط مبارک ہے. اس آپ کسی لکھا بھی آپ قلم نال جب لکھ دو تو لفظ بڑے سخت لکھ دو بد مذہبوں کے بارے، وہ پھر تمہیں گالا کر دیں. جب پڑھ دیں تھوڑی کتابیں تمہیں گالا کر دیں کہ سخت نے کیوں لکھا. امام احمد رضا پھر جواب لکھ دیں فرمایا یارو میں اس واسطے سخت لکھنا کہ جدو پڑھن گے مینو گالا کھڈن گے جنہ چر مینو برا بولن گے اور میرے پاک نبی سرور تے آپ کے غلاموں کے خلاف تے نہیں نہ بولن گے، اونا چیر میری عزت نبی پاک دی عزت دے اگے ڈھال بنی رہے گی. یار اے ایمان نے، یہ بھی کوئی ایمان نے کیا خدا رسول کے خلاف کوئی بھوکے پیا تو ملا سنے تے اتحاد تے متحدہ مجلس سے حمل بنی کھڑی ہوئے ہے، اتحاد ہویا کھڑا ہے تو جب واری آئے اپنی پھر وہ گستاخ ہے میرا تو نہیں بخشی سکتا ہے. پورا ملک پھر تو کیفیت نظر آ گئی. قسمیہ پیان کسی پیر کے سامنے جا بیٹھو خدا رسول نے خلاف گلا کی جو دین کے خلاف کی جو تھوڑے نال شریک ہو کے بولتا رہے گا. جی تصا صرف ایک گل پیر کے خلاف کرو پھر پیر نو ویکھو اگ بنتا تو مریداں نو ویکھو تمہیں نپ کے لتاں تو دھرو کے باہر تو کٹتے ہیں. اتے مڑ انہوں کوئی تہذیب نظر نہیں ہوگی. ایڈے لانتی بنے کھڑے مناظرے والے ملا میرے خط نہ گلیا جڑا تاریخ گلی ہے اس نہ لکھا ہے کہ تالا کڈنا تیرے خاندان کو بدتمیز ہے تو گالا کڈنا ہے بولنا ہے. حدیث آیا کھڑا ہے شیطان نو بھی گالا نہ کڈو.
کا پٹھا گول ہوے شیطان نو گالا نہیں پکا ڈر دے مولوی ایمان نال میں حیران ہاں حدیث پاک میں چاہتا ہے شیطان نو گالا نہ کڈو تو آ کے کڈی جانا. اچھا ایڈے بئیمان نے جیڑی تحریر لکھیا نے جدو میری واری آئی ہے مینو میرے حضرت صاحب اور گالا کٹی گئے نے لکھی گئے نے میں کہا اتری دو ادھر آتے جی شیطان نو گالا نہ کڈو سانو مت پہ دیں جی جب ساری واری آئی ہے سانو کٹی آتے جی یہ چکر ہے یار جی یار اسی میں اللہ تعالیٰ قرآن پا کے نہیں الخبیثات للخبیثین اللہ تعالیٰ فرمانا خبیث رنا خبیث مردوں واسطے نے. تو میں پھر اتنے ملتان جواب دیتا میں کہ میں انہوں نے پوچھنا جی شیطان گال نہیں کھڑی یہاں آخو بھی تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ اج تو بعد نہیں پڑھنا کیونکہ رجیم کا مانا ہوتا ہے لعنتی مردود. میں کہا جی یہ تو گال ہے گال شیطان کھڑنی کو نہیں لہذا یہ ہوں پڑھنا نہیں. ہوں یہ حالت رہ گئے میں کہ جی مولی آخے بھی یہ تعریف کا کلمہ رجیم تو انہوں آخو مولی جی مرسو رجیم ہوں ویکو تعریف لگنی سو. ہوں جہلا اتنا پتا نہیں حدیث پاک ہے کہ کنج پوری حدیث نہیں پڑھتے بئیمان. حدیث پاک کے لا تسبوا الشیطان وتعوذوا باللہ من شرہ شیطان کو گالی مت دو اور اللہ کی پناہ مانگو اس کے شر سے. کیا مطلب جس لئے شیطان وسوسہ پاؤندا ہے نا گندے خیال پاؤندا ہے اس لیے گالا نہ گالا کھ کے تو انہوں دفے نہ کرو تو نہ گالا نال دفے ہونا ہے. وہ تصا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اللہ دی پناہ منگو انہاں کلمات نال گال بھی نکل جانی ہے شیطان بھی نس جانے. اہل سنت والجماعت فیض رضا نمبردار حق و صداقت مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب.